الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ واجب التکریم حاضرین کرام، سورہ آل عمران اور دی 102 نمبر آیت میں تھوڑے سامنے پڑھی۔ اے کتاب جڑی میرے ہاتھ چ انہیں میں نے اس خطبے سے آمادہ کیتا۔ اسلام آباد چوں کچھ ساتھیاں نے جڑے میرے سنتے رہتے بیان انٹرنیٹ سے مینوں فون کیتا۔ پھر لندن سے ایک شاہ صاحب سید عبدالقادر جیلانی انہوں نے کتاب لکھی ہے زبدۃ التحقیق۔ میں کہا مینوں پہنچاؤ تو سفر کر کے نا اتنے، حالانکہ ایک جگہ تو تقریر بھی انہوں نے کرنی سی سید عظمت حسین شاہ صاحب نے، تے رات پہنچے تو پھر میں روڈ سے آیا تو لوڈ شیڈنگ سی، اتنے پھر مینوں وہ کتاب حوالے کر گیا۔ تو یہ اندر ایک بات جڑی بیان ہوئی وہ 72 فرقیاں والی حدیث دی ہے۔ اس دے بارے دو شاہ صاحب نے ایک نقطہ لکھا جڑا اگے میں سمجھدا سی یار کئی باری دہرایا، مگر انہوں کھول کے بیان کرنا۔ شاہ صاحب تے اس حدیث نو صحیح منتے مگر وہ بارے جو کچھ انہوں نے دسیا وہ قیمتی گل ہے، وہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت تے سب تو بڑا جڑا احسان فرمایا وہ یہ جزا صحت ذکر کیتا کہ تسی دشمن سی اور انہاں اپنی دشمنیاں پاروں اینا جنگ و جدال اور لڑائی فساد سی تواڈے تے تے تسی اگ دے گڑے دے کنارے تے کھڑے سی، برباد ہو جانا سی۔ اللہ نے اپنا رسول بھیجیا تے او دے پاروں تسی بھائی بن گئے۔ اے دینی اخوت اور اسلامی رشتہ سب تو بڑا رشتہ، مگر اینوں کینچی پھیرن لئی سب تو زیادہ کام اس حدیث نے دیتا۔ پھر 73 فرقے ہونے، 72 دوستی ہے، ہر گروہ یہ کہی جاتا بھی وہ 73واں جڑا نجات پاؤ میں ہاں، باقی سارے دوستی ہے۔ اس پاروں مسجداں الگ ہو گئیاں، بیاہ ناجی فرقے دی مسجد ہے دوستیاں دی ہے، نمازاں الگ ہو گئیاں، بالکل ہر شخص کا دعویٰ ہے بھی میں نجات والا باقی جانوی۔ تو اس حدیث پاک نو پاک ہی کہنا جو لوگ ان کہیں مگر باہر والے دے بارے کچھ بیان کرنا۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث دی کتاباں چو پہلا طبقہ عام ہی بندے جڑے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ 3 کتاباں گڑیاں گئیاں چوٹی دیاں جڑیاں نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک۔ اے طبقہ اولا پہلا طبقہ ہے، پہلا یہ روایت ویکھنی چاہیے، یہ باقیاں نالوں اعلیٰ ترین ہے۔ پھر اگے آ جاندی ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی، یہ دوسرا ہے۔ تیسرے طبقے ابن ماجہ وغیرہ چلیاں جاندیاں۔ چوتھا جڑا بالکل فضول انہوں لوگوں نے وقت ضائع کیتا تے ککھ نہیں انہوں دے اندر، نہ عام لوگوں نے انہوں نے ہاتھ لاؤنا چاہیے، منکر تے جعلی روایت۔ تو طبقہ اولا جڑا بخاری، مسلم، موطا امام مالک، انہوں نے اس روایت دا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ایڈی گل جیتے تھی جنتی دوسری دے فیصلے کرتے جے، ایڈی وڈی ہوندی کہ یہ 3 بندے جنہاں دی کتاباں سب تو آلہ یہ نہ یہ نام نہیں دے کہ 73 فرقے ہونے دے، کسی نے نام نہیں دیا۔ اس تو بعد پھر بے جی ایک سند بھی ذوف تو خالی نہیں، جنیاں بھی ہاں جتھے جتھے انہوں چھاڑوں وچے کمزور بندے آؤندے، بیان کرنے والے کوئی بھی ایڈے پکے نہیں جس نال آدمی حلف دے سکے واقعی حضور نے فرمایا۔ اس تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور امام مجد الدین صاحب سفر السعد جنہاں دی قاموس ہے عربی لغت، دونوں سرے تو منکر آندے روایت بالکل منکر تے جعلی ہے، یہ دین دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اس پہلا نمبر تے سمجھو بے دی حیثیت کوئی نہیں۔ دوسرے درجے تے وہ لوگ آ گئے جنہوں نے آگے نہیں اینا ٹھیک ہے بے آپ نے فرمایا بے بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہوئے، میری امت دے 73۔ اگے جڑا نا کہ جنتی دوسری کچھ نہیں، کچھ نے یہ آخیا کہ اینی کی گل جڑی ہے کچھ صحیح معلوم ہوتی ہے، اور یہ نقصان بھی کوئی نہیں۔ گروہ بننے تو بنتے پھر مگر نہ دوستی کیا نہ کچھ اور کیا۔ ایک گروہ نے بینات ایک رسالہ جڑا تمہوں جامع مسجد کچہری بازار چ اشاعت العلوم دی لائبریری چ مل سکتا، وہ انہوں نے بڑی تحقیق کی تو رکھا بھی یار اینا ٹکڑا جڑا نا کہ گروہ بن گئے، بس
کوئی گل آخر امت مشرق تو مغرب تو پھیلنی سی، ذہن مختلف ہے، زاویے جڑے لوگوں دے نظر دے علیحدہ، ایک عبارت نو سمجھ کسی نو کوئی سمجھ آؤں کہ کوئی اتنے چیک نہیں، نہ کوئی رکاوٹ ہے، اس طرح ترقی ہوں علم دی۔ ایک عالم نے کہا تو کچھ نظر آیا تو ایک تب کی حرج، سارے علم اسی طرح فزکس ہے، کیمسٹری ہے، دوجے علماء دے اختلاف ہر گروہ دے، تو فرقے بننا تسلیم کیتا۔ اگے جڑا سی کل فی النار الا واحدہ، انہاں کہا دی کوئی نہیں صحیح سند کہ سارے دوزخ سے سوائے ایک دے کچھ نہیں۔ اے دوجا نمبر ہے کہ پہلا تو سرے تو ہی کچھ نہیں، دوجا اگر کسی نے منیا تو اینا ہی گروہ بن گئے، دوزخی دس ہی کوئی نہیں۔ تیسرا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، سارے دوزخ سے سوائے ایک نہیں۔ اور یہ ایک اور ٹکڑا بھی ہے کہ لوگوں نے پوچھا وہ گروہ کہڑا جڑا نجات پاؤن والا، تو آپ نے فرمایا مان علیہ و صحابی، جس رستے سے میں چل رہا ہوں میرے صاحب چل رہے۔ کسی جگہ اس طرح، کسی جگہ اس طرح لکھا بھی وہ کہڑا گروہ، فرمایا ہے الجماع، کہ جماعت جدھر ہوگی نا وہ نجات پاؤن والا۔ اے دو جواب آتے ہیں کہ میں اور میرے صاحب دیتے ہیں، دوجے پاسے جس سے جماعت ہے۔ ہوں میں اور میرے صاحب اتنے بھی ایک زیادتی لوگ کر لی، ٹھیک ہے کئی کتاباں لفظ نہیں، مگر بہت کتاباں جتنے روایت ہے اتنے کہ لفظ ہے مان علیہ و صحاب الیوم۔ میرا تو سن چکے میں روایت کچھ نہیں منتا، مگر میں انہوں کا ذکر کر رہا جہے انہوں کچھ دے یا مقام پہ چلو کچھ نہ کچھ ہے انہوں کا دس رہا۔ لفظ کی ہے کہ جس پر میں اور میرے صاحب آج ہیں، آج ان کر دیں جہاں نہ پتا لگتا بھی صاحب بعد بدل بھی جانے، اس تو صاحب یہ نہیں ساری عمر تک یہاں کا ٹھیکہ مان علیہ و اصحاب الیوم، آج جدوں میں بات کر رہا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، یعنی حضور دی زندگی تک یہ طریقہ جڑا میرا اور میرے ساتھیوں کا یہ الیوم بھی کھا جاندے، حالانکہ مستدرک حاکم بہت کتابیں تفسیر میں کثیر ہی ویکھو الیوم موجود ہے۔ الجماعت جڑی کہ جماعت ہوگی، ہوں ایک گروہ کہڑے پہلا تمہید ہی بن رہا مسئلہ پھر ہونا کہ شاہ صاحب کی لکھا جب تو مینوں بھی حرکت پیدا ہو بھی یار بات ہوں بھی امت نو سمجھانی چاہیے کہ الجماعت کہڑی ہے کہ جماعت حق سے عام لوگوں سے یہی کیا بے فرقے اے ہوئے جڑے مولویوں نے بنایا، کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی خارجی کوئی معتزلی۔ امام تبری نے آخیا یار انہاں فرقے کی گل نہیں کہ نہ یہاں دے جنتی دوستی، یہ ہے سیاسی پارٹیاں کہ ٹانگیاں دیا پارٹیاں بہت بن جانیاں، دو بندے لے کے فلانا ادھر ہو گیا فلانا۔ خلافت اور حکومت واسطے اینا انتشار ہوگا کہ گروہ در گروہ پاکستان کی ہوں 100 کے قریب ہونی چھوٹیاں موٹیاں، وہ فرمایا کہ الجماعت جڑی ہے نا کہ اکثریت جمہوری اصول نہ نیک لوگوں کی گل ہے، بدماشاں کی گل نہیں کہ معاشرہ ٹھیک ہوئے اور صالح اور نیک لوگ ایک آدمی خلیفہ منتخب کر نیک نو، وہ الجماعت جدھر نا السواد العظم اور جماعت وہ گروہ حق دے، باقی جنہیں نا مخالفت کرنے والے انتشار والے وہ جہنم دے۔ اے امام تبری دا آل سام تے امام شاطبی نے لکھا کہ امام تبری فرماؤندا ہے یار سیاسی گروہ نہ تعلق ہے کہ لوگ حکومت لالچ نہ تھوڑی تھوڑی پارٹیاں بنا کے انتشار پائی رکھیں گے اور سب دوزخ سے سوائے الجماعت جڑی زیادہ تعداد سے نیک لوگوں کے معاشرے کی گل ہے۔ لوگ اج کا سمجھ اج کل تو فلانے دے مگر وہ اج دے مسلمانوں کی گل نہیں، جڑے صحیح مسلمان ہون قرآن تے چل وہ جدو چن گے اور ایک بہترین آدمی نو چن گے اتنے پھر جڑے انتشار پڑھو سوائے جہنمیاں دے ہور کی ہے۔ بڑی اچھی تشریح۔ ہوں جڑا نقطہ ہوا اگے بھی بیان ہوا مگر شاہ صاحب کے کہنے سے میرے اکساہٹ پیدا ہوئی، حرکت پیدا ہوئی کہ واقعی یہ گل لوگوں کو یاد دلاؤ والی کہ جی اس گل سرے تو منیے نا کہ 73 فرقے ہونے ہیں، 72 دوزخی ہے، ایک جنتی ہے، کہ یہ ہوئی ہے جڑے سارے مذہبی بنے۔ دو نقطے، ایک تے جڑا امت چو حضور نے نہیں کڈیا، جڑا انہاں لوگوں نے پلاتا بھی آپ نے کیا وہ کافر ہے۔ ایک تے ہر کلمہ گو جڑا میری عمر گزر گئی میں ہن بھی آنا مرن دے کنارے، میرے جنازے دے اگے بینر لا دیو کسے کلمہ گو نو کافر کہنے والا جڑا وہ اپنا ہی خطرہ کو کافر ہو، انہاں نو کافر آکھو اے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسجداں انہاں دیاں اذاناں چاہندے اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد، کیوں کافر آندے؟ ایک تیا نقطہ ہے کہ کافر نہیں انہوں، اور یہ چھوٹے موٹے نہیں آخیا، شاہ صاحب نے کتاباں جو لکھا میرے امام ابن تیمیہ اور امام ذہبی شاگرد بھی امام ابن تیمیہ بھی اپنے فتاوے دعائی زندہ مریا کہ میری عمر گزر گئی میں پڑھوں گا، اور میرے کوٹ بہن والے بھی جانتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھنے والا پاویں کچھ بکدا نہ انہوں کافر نہیں کی،
سب نو منع کردا میں کافر کہن تو ہٹ جاؤ. ساڈے اور مشرق مغرب دے مسلمان رشتہ کی عید کی آندی اصبحتم بنعمت اخوان. میں انڈونیشیا دے مسلمانوں دا بھائی ہوں, ادھر سویڈن ڈنمارک جڑے رہے انہاں دا بھائی کا دینا ماذ حکم نسبت ملت ہے. رشتہ کی ہے کہ اسی سارے نے محمد رسول محمد اللہ دے رسول نبی علیہ السلام دا ساڈا رشتہ ہے. اور قرآن نے آخیا انما المؤمنون اخوہ. اے جڑے عام بھائی ہوں نا دینی ہون جدوں انہیں اخوان کہہ لیدا, مگر اخواتن صرف انہوں نے آخیا جڑے ماں پیو سے جمے ہون. کلمہ کو اللہ نے آخیا ہے اخواتن, اے عام بھائی نہیں ادا ہی جویں تیری ماں دے پیٹ چوں نکلیا وہ سکا پائی ہے تیرا جن کلمہ پڑھیا. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے ماذ حکم نسبت ملت اقبال آندا ہے حضور دے رشتے پاروں اسی سب ایک. یہ ایسا جوڑیا سانو اس گل نے فرقے بن گئے. تد کی جڑی جڑی گل کہی دی سمجھ آئی انہیں منیا نبی پاک دا نام چھڑ دیتا, حضور دا انکار کیتا. اہل عالم را سراپا رحمتیں اور صرف اس پاروں ہی کہ اسی حضور دی امت ہون پاروں ایک کیا اسی ساری دنیا واسطے رحمت دا پیغام ہے. ہن رحمت دا پیغام کی ہن اسی بم مارن رہے اپنے سے. بدقسمتی ہے کہ دین تو جاہل لوگوں نے اتنا پڑکاتا بے جنت لبے پھر دے اپنے پرا مار دے. تماشا بن گیا جہے پوری دنیا کی رحمت دا پیغام تھے کہ سارے زیر سایہ کافر بھی رہن اسی ذمہ انہوں نے سمجھائی گارنٹیڈ ہے ذمہ دینے خدا رسول اللہ بے تمہیں کوئی نہیں چھیڑ گا پاویں تسی عیسائی رہو ہندو رہو وہ دین فرماؤں دے 100,000 ماں یہ حکم ہے یکر اسی کروڑا ہوئیے نا سانو ایک شمار کرو کروڑ نہ گنو ایک کہہ دیتا ہوں یہ حکم ہے یکر. سوال کی پیدا کیوں نہ تم میں محمد رسول اللہ دیوانہ 100,000 ماں یہ حکم ہے یکر. حد کر دیتی بیڈے وڈے رشتے نے چھری پھیر دیا کینٹی پھیری جاندے اس مسجد والا میرا کچھ نہیں لگتا کیوں کلمہ نہیں پڑھ قبلے نو منہ نہیں آتا نماز قرآن نہیں تلاوت کرتے گرنتھ پڑھ دے کچھ خدا دا خوف کرو. تو ایک تے اس حدیث دے اندر کتے انہوں نے کافر نہیں کیا میری امت دے گروہ امتی کیا. اس طرح امام ابن بطار رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ سب دے سب مسلم یہاں چ کوئی بھی کافر نہیں. غلطیاں تے غلطیاں اور دوزخ دی گل آ جاندی اگے دوزخ کوئی ایڈی ڈراؤنی گل نہیں ہے گے مسلم کلمہ. اس طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ذہبی دا یہ اثری صاحب دے کتب خانے تو مل گئے اسے تے لکھا وہ اس حدیث نو صحیح منتے مگر یہ انہوں نے کیا بے اس حدیث پائی نہ انہوں نے کافر کیا تو نہ ہمیشہ دے دوزخی کیا. یہ مسلمان ہے جہاں انہوں کسی ایک نو بھی کہے کہ کافر ہے وہ صحابہ اور تابعین دے اجماع دا منکر ہے لفظ ہوتے کہ تسی سارے صحابہ اور تابعین دے زمانے سے فرقے پیدا ہوئے کسی نے انہوں نے اسلام تو کڈیا. ابن تیمیہ دا پڑھنا کہ جس گروہ علی رسول اللہ نے نام لے کے آخیا کوئی اسلام تو نکل جان گے جویں تیر جڑا جانور نو ماری نا تو اس جانور دے وچوں پار نکل جاتا ایدا وہ اسلام تو نکل جان جنہوں نے اسی خارجی آنے اور جنہاں اینا مسلمان نقصان پہنچایا کافراں بھی نہیں پہنچا. کافراں لئی انہاں دی حکومتاں جامن سی مسلمانوں دا مال لٹتے سی مسلمانوں قتل کرتے سی مسلمانوں دی عورتوں لونڈیاں بناؤندے یہ انہاں دا جرم سی. حالانکہ نیک اینے سی اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا تسی اپنی نمازاں انہاں دی نمازاں دے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھو ایڈی اعلیٰ نماز پڑھنا تسی اپنے روزیاں نو حقیر جانو گے قرآن ہر وقت تلاوت کریں گے مگر دین تو نکلے ہو. جرم کی ہے کہ کلمہ گواں نو کافر سمجھیں گے دوسرے کافراں نو آرام نہ رکھن گے کلمہ پڑھنا نو وڈدے پھرن گے. یہ خوارج دا گروہ سی مگر جہے زمانے چ نکلے اور وہ خلاف وہ لشکر چو باہر ہو گئے تدے خارجی خواہ حضرت علی دی فوج چ باہر نکلے 12,000 باغی ہو گئے اپنا وکھرا کیمپ بنا لیا اپنا امیر عہدہ لا چن لیا عبداللہ بن وہب راسبی نو اور جنہوں امیر بنایا وہ بھی تو دسی بعض وقت نیک نیتی تباہ کر دین ایڈا کہ آپ نے کیا انہوں دی نمازاں دے سامنے تسی کچھ بھی نہیں اپنی نمازاں سامنے جس آدمی نے امیر بنایا کہ اسی نہیں علی نو منتے نہ معاویہ نو ساڈا امیر عبداللہ بن وہب ہے وہ گھٹنے جڑے سی اونٹ دے گھٹنیاں کی طرح ہو گئے سجدے کر کر کے عبادتاں کر کے گھٹنے اونٹ کی طرح ہوئے ایڈا عبادت گزار بندہ مگر حکم یہ ہوا بھی جتھے پاؤ قتل کر. جرم یہ ہے کہ مسلمانوں مار دی مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کافر سمجھا جنہوں ارانی آدھے سی کہ کافر ہے قتل کرنا لازم ہے اور انہوں نے کیتا عبد الرحمن بن ملزم. مگر امیر المومنین نے اور آپ دے زمانے صحابہ نو کڈا وڈا فتوا کیوں آندے عثمان کافر ہو گیا سی دین چھڈ گیا سی بعد چلا زبیر اور ایسا کافر ہو گیا جڑے علی نہ لڑے کہ علی اس دن کافر ہو گیا جن نے معاویہ نہ سالسی منی ورنہ وہ آپ دے نال سی بڑے وفادار سی.
تے معاویہ بھی کافر سی جنہاں نے بغاوت کی، ایڈا پکا گروہ عثمان تو ہی سب نو کافر آندے سی۔ مگر پوچھ رہا فتویٰ علی دار سارے صحابہ کسی انہوں نے کافر کیا؟ جنہوں نے رسول نے آخیا سی دین تو نکل جان گے، انہوں نے آخیا جو اس حدیث کی مرضی تشریح کریں گے، کافر نہیں۔ سارے بھائی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا تو رائے دیا کہ نہ مسجداں تو روکوں گا، آؤ نمازاں پڑھو سارے نال، نہ بیت المال تو جڑا حصہ مسلمانوں کا تے وظیفے بند ہون گے اسی طرح ملن گے جیسے مسلمانوں ملتے، اور میں تے نال جنگ بھی نہیں کروں گا جب تک تسی خون خرابہ نہ کرو۔ نہیں ہٹے ہو، آخر انہوں نے مسلمانوں کی بستیاں جا کے قتل کرنا شروع کرتا، اور ایک پوٹھانی آپ دا گورنر جا رہا سی عبداللہ بن خباب، انہوں پکڑیا چھری نہ ذبح کیتا اور وہ بیوی کا پیٹ چاک کر کے نیزے ٹنگ، پھر آپ نے پیغام بھیجا ہوں تھوڑے نال جنگ حلال ہوگی، مگر کافر نہ کیا، بالکل ایک معاملے سے انہوں نے کافر نہ سمجھا۔ اس تو ایک سے میرے بھائی شاہ صاحب بھی آخیا کہ میں بھی جو اگے بھی آنا بے کافر تو توبہ کر 73 چڑھ کے 200 بھی بن جانا پھر کے مسلمانوں کے پھر کے یہاں جو کافران کا کسی کا نہیں حضور نے کیا۔ اگلی گل کہ فنار دوزخ سے ہونگے، یہ کوئی وڈی گل ہے، کنے جرم ہے جنہاں تے اللہ تعالیٰ کلمہ گوانو آندا کہ وہ فنار ہون گے، مگر اتنے اگے لکھا جی علامہ البانی صاحب کا پڑھوں ابن تیمیہ جو آکھے نا ہمیشہ رہن گے وہ آپ لانتی، یعنی کوئی ہمیشہ نہیں کیا، دوزخ جان گے، مگر اللہ دے رسول دے منن والے کبھی بھی انہوں اللہ انہوں نہیں رکھوں گا جڑے حضور دے منکر ہیں، ورنہ تانا نہ دین تسی نبی نو منتے تانوں کی لبا پھر، نہ یہ آخر سب نجات پاؤ گے اور جنت آؤ۔ 2 پوائنٹ کہ دو کافر نہیں اور ہمیشہ دے دوزخی نہیں، غلطی جنی مرضی ہے 73واں بھی جرا وہ بھی لوگ دوزخ جان گے، انہوں کا عقیدہ صحیح ہے مگر عمل خراب ہے، کوئی زنا کر رہا، کوئی شراب پی رہا، کوئی قتل کر رہا، وہ 73 چوں عمل کی خرابی پروں لوگ دوزخ جان گے، آخر نکل آؤ گے۔ یہ لوگ عقیدے کی خرابی پروں جان گے، نکلے بھی آؤ گے، ہو سکتا عمل یہاں دے ایڈے نیک ہوں، نمازی دیندار تہجدگار، عقیدہ نہیں ٹھیک۔ اتنے بھی جی ہوں میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، علامہ البانی صاحب بحث کی تھی، جدوں لوگ حیران ہوئے ایک پاسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت 120 صاف ہونی، ان جنتیاں دی لائناں پتہ نہیں سب مشرق مغرب تک ہونی کہ لائناں لگیاں ہونی، 80 میری امت دیاں ہونیاں۔ انہوں نے آخیا جب 72 دوزخ جانے تو 80 کتوں بنی ہے؟ تو امام نے جواب دیتا بھی نہیں یہ کوئی گل نہیں، یہاں دے 3 گروپ ہونے، یہ جڑا دوزخی ٹولے نا یہ 3 کیٹیگری، ایک وہ جنہوں نے پہلا گمراہی کڈی جان بوجھ کے کوئی بگڑیا اٹھیا جنہیں اسلام سے ایک نواں مسئلہ کر کے تو دین کی ایجاد کرتا، یہ جہنم سے جان گی بالکل، یہ دوزخ جان ہے۔ دوجا ہے کہ بعد عالم آئے بڑے پڑھے لکھے سی، انہوں نے پتہ بھی لگ گیا بھی پہلے کی گل غلط ہے، اپنی گلاں اشارے بھی کر گیا بھی عقیدہ نہیں ٹھیک مگر نہ رہے اسے یہ درمیان سے یہاں کی مرضی اللہ کی میں انہوں مفتی چھڈ دے یا سزا دے۔ تیسرا عوام کا گروہ کہ ہر گروہ جڑی عام پبلک جنہوں کوئی پتہ نہیں قرآن کی ہے حدیث کی ہے یا عربی کی ہے وہ بیچارے لگے یا ایک بھی نہیں نہ تو دوزخ جاؤ گا، یہاں کیوں اللہ تعالیٰ ظلم کروں گا بھی جہنم بھیج دوں گا، یہ بیچارے جنہیں جو کہ جو نہ سمجھ۔ یہ ساری بحث 2-3 صفحیاں دی میں حوالہ دے دینا اس پہ پڑھنی چاہیے، اے سمجھو امام البانی دی کتاب پہلا ہی حصہ اس اندر پھر انہوں نے کھول کے کہ امام اندے ان بعض المحققین من العلماء الیمانیین من نقد ان وقف على کتب ابن الوزیر الا وهو الشیخ صالح المقبری، اندے شیخ صالح مقبری یمنی ایڈا محقق عالم جڑا انہیں امام ابن الوزیر دی گل پہ پھر جواب دیتا جڑا تسی آندے نا پھر صفحہ کتوں بننی ہے، صفحہ بننی ہے عام پبلک سارے گروہاں چوں نا بریلویاں دیوبندیاں سب جنت، بیچارے کی کرن کو پڑھیاں دی مت ماری جاندی حدیثاں پڑھن لگیا یہ عوام کی کرن انہوں نے دوزخ کر دے، شرارتی مولوی ملا اگر کوئی لگے یا جان بوجھ کے لالچی بھگتے پھرن، اے سمجھو 364 صفحے تو لے کے 367 ہے، اور نال آخر تے لکھ دیا بس جڑا تسی یہ کیا کہ ہمیشہ دوزخ رہن گے، الا ان قول الخلود فی الجحیم لیس له اثر فی الحدیث، ہدایت حدیث کی تے نام نشان ہے گا کدوں حضور نے آخیا کہ ہمیشہ رہن گے، وَإِنَّ مَوْرَدُ الْكَاتِبِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ مِنْ النَّفْسِ، یہ اج کل جڑے حدیثاں دے منکر انہوں نے گھوڑوں وچ واسطہ آپ بنا کے لیتخذ ذلک ذریعہ السلطان فی الحدیث تاکہ حدیث سے اعتراض کرنے کا موقع ملے کہ مسلمان دوزخ رہیں گے، وہ سالم من ذلک کلہ کما بینا آندے جس طرح اسی پیچھے واضح کرتا حدیث پاک اس تو بالکل بڑی ہے، وہ کتے نہیں آؤں کہ ہمیشہ دوزخ رہیں۔ 2 پوائنٹ ہو کہ اگر یہ صحیح بھی ہے نا کہ دوزخی ہے تو صرف تھوڑی دیر لی جان نکل آؤں۔
ورنہ قرآن مجید نو پڑھو تسی کنیا جرماں تے صحیح عقیدہ بندے نے قتل لی اللہ پاک فرماوندا کہ جو مومن نو جان بوجھ کے قتل کردا دا بدلہ دوزخ ہے، اللہ دی اوتے لعنت ہے، غضب ہے، اور ہمیشہ اوتھے رہے گا۔ ہمیشہ دا لفظ ہے قرآن، مگر سارے علماء دے بھائی بے شک اللہ نے ہمیشہ کیا، ہمیشہ نہیں کلمہ وہ ہن بندہ ہے یار قرآن آندا کہ ہمیشہ، انہاں کیا نہ چونکہ متواتر حدیثاں کہ اللہ اپنی رحمت نہ اور حضور دی شفاعت نہ کر لوں گا، اس تو ہمیشہ تو مراد ڈراؤنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دیتی ہے بھائی کلمہ گو ہو کے کم کتنے جرم ہیں، اسی طرح یتیم دا مال کھانا والے قرآن دیا گلاں۔ تو جس طرح اتنے نار آیا حالانکہ عقیدے صحیح ہے، یہ سارے ایسے مننے بھی آخر نجات پاؤنی، یہ بھی نجات پاؤنی۔ اے شاہ صاحب دا جدو میں پڑھیا میں کہ یار سونی گل لکھی ہے، میری گل میں انہوں نے دہرایا بسم اللہ انہوں دہرانا چاہیے۔ کتاب دا نام ہے زبدۃ التحقیق، ہور گلاں جڑیاں علیحدہ بھی صحیح ہے غلط وہ کوئی بحث نہیں، صرف یہ ہی بیان۔ تو لکھتے ہیں کہ دو سوال جڑے پرانے ہمیشہ تو آؤں، یہاں ایک سوال ابھر کر سامنے آتا 139 واقع کہ 72 فرقے جو دوزخ میں جائیں گے کیا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے یا کچھ عرصہ اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں آ جائیں گے؟ اس کا جواب اگر یہ دیا جائے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے تو یہ جواب نصوص و احادیث قطعیہ کے خلاف ہے، دین دے بالکل خلاف جائے۔ اے نقطے دی گل ہے، اگر یہ زہر کٹ جو بچوں سپ دی طرح کہ کافر نہیں کہنا، ہر مسجد نماز پڑھنی ہے اور ہمیشہ کا دوست ہی نہیں مننا، امن ہو جائے، ساری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے سینے لگ جان، تو جے پائی یہ ہوئی ہے بنائی باقی گروہ کافر ہے، صرف اسی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، پھر نہیں گل بننی، کیونکہ امت محمدیہ کا کوئی فرد بھی ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اور اگر یہ جواب دیا جائے کہ وہ لوگ صرف اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد واپس جہنم میں آ جائیں گے، تو اس میں ناری فرقوں کی کیا خصوصیت ہے؟ اس میں تو اہل سنت والجماعت کے وہ گناہ گار بھی شامل ہوں گے جو گناہوں سے بغیر توبہ کیے بغیر مر گئے، اور کسی وجہ سے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شفاعت نہ فرمائی، اور کسی سبب سے ان پر فضل الہی بھی نہ ہو سکا کہ جنہاں دے عقیدے صحیح ہے انہاں سے بھی کئی دوزخ جانے، پھر فرق کی رہا؟ لکھ دیں یہ قدیم سوال عقائد کی کتابوں میں چلا آ رہا جس کا جواب شرح عقائد کے دیگر شارحین نے بھی دیا، اور ملا جلال الدین دبانی نے بھی ملا جلال میں دیا۔ ان کے جوابات کا خلاصہ یہ ہے باقی فرقے جو ناری کہلاتے ہیں وہ اپنے عقائد باطلہ کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، عقیدے نہیں ٹھیک، اور اپنے بطلان عقائد کی وجہ سے دوزخ سے بچ نہیں سکیں گے، مگر اہل سنت کا کوئی فرد بھی اپنے عقائد سیاح کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا نہیں جا سکے گا۔ اگر دوزخ میں کچھ مدت کے لیے جائے گا تو صرف اپنے ہمارے فاصلہ کی وجہ سے، عقیدہ سے عمل خراب، ہمارے سیاح کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں آ جائے گا، اور زیادہ ممکن یہ بھی ہے کہ اس کے عقائد سیاح اور نظریات راستہ کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب ایک مسئلہ زیر بحث لایا جاتا ہے کہ اہل حق تو اہل سنت والجماعت ہیں، مگر کیا دوسرے فرقے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی قرار دیا انہیں کافر سمجھنا چاہیے؟ جیسے کہ جبریہ و قدریہ ہیں، روافض و خوارج ہیں، معطلہ و مشبہ۔ علماء عقائد کا کہنا ہے کہ یہ جملہ فرقے مبتدعہ کہلائیں گے کہ انہوں نے نویں کڈے اپنے عقیدے، فاسق و فاجر کہلائیں گے، مستحق جہنم، مستوجب جہنم ہوں گے، مگر اس وقت تک کافر نہیں کہلائیں گے جب تک ان کی بدعت کفر کو نہیں پہنچتی، یعنی جب تک ضروریات دین کا انکار نہیں کریں گے یا نصوص قطعیہ کا انکار نہیں کریں گے۔ ان کا شمار مسلمانوں کے بدعتی جہنمی فرقوں میں ہوگا، مگر کافر نہیں کہہ رہے۔ کئی صفحے جڑے قابل مطالعہ۔ مقصد کی بے حدیث پاک پہلا تو نہیں بھلاؤ انہوں کہ کوئی شاید مننا دینا کہ فرقے بن گئے، جی اگلی مننی ہے کہ دوزخ جان گے، مننا پینا کہ مسلم ہے جان کے مگر آخر نجات پاؤں گے۔ علم دیا گلاں جڑیاں تواڈے سامنے پڑھیاں، اور امام قرطبی دا بھی پڑھیے کہ جہاں انہوں نے کافراں نال رلاوے بالکل دین دا دشمن ہے۔ انہاں دا کلمہ کدھر گیا؟ الجامع لحکم القرآن لابی عبداللہ محمد بن حمد الانصاری القرطبی المجلد الثانی الجزء الرابع تحت فرماؤں پھر ولا يخلد في النار الا كافر جاهد ليس في قلبه مثقال حبة خردل من الایمان۔ سمجھو 168 سوال کہ دوزخ دے اندر ہمیشہ رہن والا صرف وہ گروہ جڑے کھلا انکار کرتے نبی علیہ السلام دا، اور انہوں دے دل چ رائی برابر ایمان نہیں ہے، ہمیشہ والے وہ باقی جڑے رائی بھی ہے گی نا حضور نو مندا کدی نہ کدی نکو۔ اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ دا بیان، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے
میری عمر گزر گئی ہے تو میرے نال بہن والے بھی جان دے. بہت آرا گل ہے. فتاوا ابن تیمیہ دی جلد تیسری ہے صفحہ 229. ھذا مانی دائما ومن جالسنی یعلم ذلک منی. آندے عمر گزر گئی میری اور اج دی کڑی تک میرے کو بہن والے بھی جان دے ان من اعظم الناس سے نہینا نہیں ان سلام بین لا تکفیر و تفسیق و معصیت کہ دنیا سب تو بڑا آدمی جڑا اس گل نو روکدا کہ کوئی انسان نام لے کے کیا فلاں بندہ کافر ہے یا فاسق ہے یا مجرم ہے نہ کہے. میں ہمیشہ تلقین کرنا بے عام گر کر دے بیا کم جڑا کفریا آ گناہ ہے بندے تے اپلائی نہ کر. اس بندے دا تینوں کی پتہ دے حالات کی ہے وہ وچوں انہوں کی سمجھ آئی یا مسئلے دا پتہ بھی انہوں ایک فرد تے انہوں چسپاں کرن دا حق نہیں. الا ان اذا علم انه قد قامت عليه حجت رسالیت اللہ من خالف کان کافرا تارۃ وفاسقا اخرى وعاصیا اخرى وانی اقرر ان اللہ قد غفر لهذه الامه خطا. اور یہ بھی بات اللہ میں لوگوں کو بار بار سمجھانا کہ ایک آدمی اگر مسئلہ سمجھنے سے غلطی کر گیا تو اللہ نے اس امت کی غلطیاں معاف کی. وذالک یوم الخطا فی المسائل الخبریہ القولیہ والمسائل العملیہ. تو لوگ کہتے نہیں نماز روزے دے مسئلے میں معافی عقیدہ نہیں. بالکل ایک کوڑوں تقسیم کری ہے پاویں عقیدہ ہوئے پاویں عمل ہے. اگر اس آدمی نے سمجھنے سے غلطی کر دی ہے اللہ دی رحمت دے شامل حال ہے انہوں تسی دوزخ نہیں بھیج سکتے. یہ سمجھو 229 صفحے سے پڑھیا. خارجیاں دے بارے فرماؤں دے والخوارج المارکون الذین امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتال 282 کہ خارجی دین تو نکلنے والے جنہاں دے بارے اللہ دے رسول علیہ السلام حکم دیتا کہ انہاں نہ جنگ کرے. قاتلہم امیر المومنین علی بن ابی طالب. حضرت علی انہاں نے جنگ کی تھی. احد الخلفاء الراشدین جڑا چواں راشد خلیفہ ہیں. واتفق علی قتال ائمۃ الدین من الصحابہ والتابعین ومن بعدهم. تے خارجیاں نہ جنگ کرن تے سارے صحابہ اور تابعین اور لوگ متفق کہ انہاں نے جنگ پہلی جنگاں کوئی نال سی حضرت عائشہ دے کوئی نہیں علی دے اے دے سب نال کہ خارجیاں نہ جنگ ٹھیک ہے. ولم یکفرہم علی بن ابی طالب سعد بن ابی وقاص وغیرہ من الصحابہ. جنگ کی تھی قتل بھی کیتے مگر نہ علی نے نہ سعد بن ابی وقاص نے نہ دوسرے جڑے سب کسی نے انہوں نے کافر نہ آکھیا. بل جعلوہم مسلمین ما قتالہم. جنگ دے باوجود کیا بھی بگڑے مسلمان کافر نہیں. ولم یقاتلہم علی حتی سفک الدم الحرام. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی انہوں چر جنگ نہیں کی تھی جنہ چر تک انہوں نے مسلمانوں کا خون نہیں پاؤنا شروع کیا. قتل و غارت شروع کی تھی پھر واغاروا علی اموال المسلمین اور مسلمانوں دے مال لٹنے شروع کیتے. فقاتلہم لدفع ظلمہم وبغیہم لا لانہم کفار. تو آپ نے انہوں نے جڑی جنگ لڑی وہ بغاوت پاروں لڑی کہ فساد پاؤں دے انہوں ختم کر لی کافر قرار دے کے نہیں لڑی. ولہذا لم یسبح امام کافر ہوندے تے پھر ان دی عورتاں لونڈیاں بنائیاں جاندیاں نہیں. ولم یغنم والم تے نہ انہاں دا مال مال غنیمت علی نے سمجھا انہاں دے وارثاں نوں دیتا. اس تو او لوگ جنہاں نے نام لے کے آیا سی خارجی انہاں نے بھی صحابہ نے کافراں والا سلوک نہیں کیتا. بہت قیمتی بحث ہے. وَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ثَبَتَ ضَلَالُهُمْ بِالنَّصْ وَالْإِجْمَاعِ. ایسے لوگ جنہاں دی صاف حضور دی حدیث سی صحابہ بھی کسی کے گمراہ لم یکفروا ما امر اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتالہم. حضور انہاں جنگ دا حکم دیندے مگر امت نے انہوں کافر نہ آکھیا. فکیف بالطوائف المختلفین الذین استوى علیہم الحق فی مسائل. باقی گروہاں نوں تسی کافر آندے جی جڑے بیچارے مسئلے دے سمجھ غلطی کھا گئے غلط فی امن و عالم منہم. انہاں بیچاریاں نوں کی روندے جی بڑے بڑے عالم غلطی کھا گئے. وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ مُتَعَوِّلًا فِي الْقِتَالِ وَالتَّكْفِيرِ لَمْ يَكْفُرْ بِذَلِكَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِحَاطِبٍ غَلْطًا. جدوں قادیانے کے خلاف ایجیٹیشن ہوا تو اتنے عدالت بنی تحقیقاتی عدالت جسٹس منیر سے اور کیا نہیں اتنے نہ قادیانی نے ایک مسئلہ ڈالتا ویسے جی یہاں لوگوں نے کافران نے مسلمانوں اعتراض کیا نا بھی یہاں سانو کافر آخیا سارے جنازے جڑے انہوں نے آخیا نہیں پڑھنے بچے تک کا بھی نہیں غیر آمدین کا پڑھنا یہاں کی لیلا نہیں لڑکی دینی کافر جنا سانو آخیا. انہوں نے آخیا بھائی حضور نے حدیث فرمایا سی بھائی جڑا کسی مسلمان نو کافر آکھے اگر وہ کافر نہ ہوئے کہنے والا کافر ہو جاتا. انہاں سانو کافر آخیا اس حدیث کے تحت اسی کافر یہ کافر ہو چکے اے پلی لئی. تو ابن تیمیہ فرماؤں دے یہ جواب دیں دے اگر مسلمان کسی نہ جنگ لڑتا یا انہوں کافر بھی آتا جی میں بہت زیادہ اعتراض ہے شیعہ لوگ صحابہ نوں کافر آتے وہ خارجی نہیں سی آتے عثمان رضی تو لگے سی سارے کافر سمجھے گا. عقل کریا کرو تعویل بڑی پناہ ایک آدمی جان بوجھ کے کرتا ایک آدمی کسی مغالطے کا شکار ہے وہ مغالطہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ شبہ پی گیا تو یہ لوگ چونکہ شبہ انہوں نے شروع تو ہو گیا
مولانا نجم الغنی مزید الغواشی لکھ دیا شیعہ لوگ جڑے شروع تو مفتیس شبے پی گئے بیلی اور بنی ہاشم نے حضرت ابوبکر دی 6 مہینے بیعت نہیں کی، ناراضگی کا اظہار کیتا، با یار مجبوری نہ کر لی خلافت نہیں سی، ایک پلیکھا لگ گیا، صحیح ہے یہ غلط یہ حل کر دے پھرو کافر تے کوئی ساتھ کبے میں نہیں نبی نو مننا۔ تو ابن تیمیہ فرماؤں دے اگر مسلمان کسی نہ جنگ بھی کرے مگر کسی تعویل پر یا کافر بھی کبے مگر کوئی مغالطہ لم یکفر بذالک وہ بھی کافر نہیں ہوتا۔ حوالہ دیں دے کہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ بدری صحابی سی، نبی علیہ السلام نے ارادہ کیتا مکے دے چڑھائی کرا فتح مکہ لی، مگر اس تو بھی پتہ کافرانو نہ لگ جائے مقابلے دی تیاری نہ کرنا، اللہ دا شہر ہے خون خرابہ نہ ہو، انہاں خفیہ خط لکھتا ایڈے وڈے صحابی ہوندے ہاں کیا رسول اللہ دا ارادہ، وہ خط وہی دے ذریعے حضور نو پتہ لگ گیا، آپ نے علی مقداد اور زبیر نو دوڑایا، ایک عورت پھڑی گئی وہ کو خط برآمد ہو گیا، جسے پڑھیا گیا حضرت عمر رضی نے آخیا یا رسول اللہ دانی اضرب، انہوں کہا حضرت منافق، بدری صحابی نے آخیا کہ اس منافق کی گردن اڑانے کی مجھے اجازت دے، لاؤ فتویٰ عمر سے کہ انہیں ایک بدری صحابی نے منافق آخیا، ایدوں بڑی کوئی گالی سی، مگر اللہ کے رسول نے آخیا جان دے عمر تینوں کی پتہ ہے بدر گیا سی، اللہ تعالیٰ نے شاید بدر والوں کی غلطیاں معاف کرتی انہیں اس جان دے انہوں نے آخیا اللہ رسول بہتر جان۔ ادھا ہی آندے پھر حدیث پاک آئی کہ حضرت عمر مومن عائشہ صدیقہ دے جسے بہتان لگا، رسول اللہ نے بڑا دکھ ہویا، آپ نے مسجد ممبر سے آخیا کون یار میری عزت کی حفاظت کرتا، کہ ایک شخص نے طوفان بدتمیزی عبداللہ بن ابی نے برپا کرتا اور سارے مدینے سے پاؤں راتیں میرے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اس وقت حضرت اسید بن حزیر نے آخیا کہ اللہ دے رسول اگر وہ آدمی ساڈے چواں تو تد حکم دیو، جے ساڈے بھراواں چواں بنی خزرج تو تد دو قبیلے ہیگا سی بنو خزرج تو، سعد بن عبادہ ایڈا وڈا صحابی سی، مکے ہوندیاں بیعت دی قبول کر کے انہوں مدینے 12 بندے نقیب بنایا کہ اپنے اپنے قبیلے دین پھیلاؤ، انہوں سردار بنایا اور 80 اصحاب صفا نو روز روٹی دینا، مگر تیش آ گیا، برادری کی اہمیت جوش کر گئی، انہیں آخیا تو بد بد کے گلاں تد کر رہا تو سمجھدا ساڈے چوں نہیں اس تو کون ہے یہ گل کر رہا۔ اس صحابی نے پھر آخیا انک منافق وجادل المنافقین، تو آپ بھی منافق ہیں اور تم منافقوں کی طرفوں چگڑنا، دونوں فریق لڑ پہ، حضور نے صلح کرے فہؤلاء البدریون فی من قال آخر منهم انک منافق، اے دے حوالے دے کے ابن تیمیہ لا بدری جا ایک دوسرے کو منافق کہن دے ولم یکفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ھذا ولا ھذا، مگر نہ حضور نے انہوں کافر کیا دینا بل شہد علی الجمیع بالجنہ، بلکہ سب لی جنت دے وعدے کیتے، دل کھلے کرو، اللہ تعالیٰ دا حوصلہ بھی ایڈا کٹ نہیں دینا رسول دا، اے جھگڑیاں لڑائیاں پر کیوں ایک دوسرے سر کر دے کچھ نہیں، اے مسلمانوں دے گروہ لکھ دے پھر سارا کہیں کہ فرقہ کدو بنتا، اے ہوں جڑے سارے جماعت فرقہ ہے اسی نہیں فرقہ ایک ہی ہے جڑا ابن تیمیہ فرماؤں دے جدوں کوئی آدمی ایک مسئلہ لوے اور وہ پروں اس مسئلے نہ منن والوں نے محبت کرے، دوجے نہ دشمنی شروع کر دے، انہاں تو نفرت کرے، انہاں نے نماز نہ پڑھے فرقہ ہو، باقی جنہیں مل کے نمازاں پڑھن وہ جماعت ہی، 100 خیال نہ ہوندا وہ اکٹھے۔ جب یہ فتنہ ہویا بھائی نہیں فلانے دی مسجد نہیں جانا، فلانے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، وہ فرقہ جدا ہو گیا باقیاں تو، اس تو عقیدے نہ فرقے نہیں بنتے، جدا ہونا بنتے کہ جب تسی موالات چھڈتی محبت چھڈ دیتی بیڑا تہاڈا غرق ہو گیا۔ اتنے پھر لکھ دے بھی جدوں کوئی آدمی کسی شہر جائے 286 فل واجب المسلمین اذا سارا فی مدینۃ من مدائن المسلمین ان یصلی معهم الجمعۃ والجماعۃ، ایہو سبق بھلاتا کہ پہلا پڑھ دے اب یہ کنہاں دی مسجد، فرمایا جدوں مسلمانوں دے کسی شہر جائے کسی ملک کی انہاں دے نال جماعت پڑھے، ویعال المومنین اور اتنے دے کلمہ گوانا محبت کرے، ولا یعادیہم انہاں نال دشمنی نہ کرے، وَإِنْ بعض امزالا وغاویا، جے اتنے دیکھے کہ انہوں بیا گمراہ ہے، یہ عقیدہ نہیں ٹھیک ہے، وام کرائیں یادے ہو یرشدہ ہو تے اے دے بس جو ہوئے کہ انہوں سدھا رستہ بخا سکتا، مسئلہ سمجھا سکتا، فارادار کر لے، وَإِلَّا فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، تے جے سمجھے میرے وسوں یار گل باہر ہے میں کس طرح انہوں سمجھا سکتا انہوں دا علاقہ، تے پھر اللہ تعالیٰ زیادہ بوجھ نہیں پاؤں، چپ کر لے۔ وَإِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ أَن يُوَلِّيَ فِي إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ وَرْضَىٰ، جے اپنے بس جنا کہ مسجد سے امام مقرر کرنا تو پھر اچھا اور اعلیٰ جڑا انہوں بناؤ۔ وین قدر یمنا من یذر البدع والفجور بمانا، کوئی شخص بدعتی یا بدکاری دے کم کردا روک سکنا دے روک لا، وَإِلَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ ذَلِكَ جے تیرے واسطے نہیں فَالصَّلَاةُ خَلْفَ بِاللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّ الْأَسْبَقِ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، افضل اچھا امام ملتا تو بہت اعلیٰ، اور اگر نہیں
کسی ہور نے انہوں امام مقرر کیتا اس مسجد کے بندیاں نے تیرا دخل نہیں اتنے تو پھر جو بھی ہے نا وہ پیچھے جماعت پر یہ چھڑنا کوئی نہیں جائز لأن الصحابہ لم يكونوا يجيدون الصلاة صلوا خلف اهل الفجور والبدع اللہ دے رسول دے صحابہ دے زمانے جی لوگ نکل آئے جڑے بدکاریاں بھی کرتے سی ظالم بھی سی انہوں نے انہوں دے پیچھے نمازاں پڑھیاں اور مڑ کے کوئی نہیں درایا ولم یامر اللہ تعالیٰ قط احد اذا صلی کما میرا بحث استادین الصلاۃ اے انہوں اگے ایک نواں مسئلہ جتے لمبی بحث کی بڑا اعلیٰ مثال مگر غور دی گل ہے کہ موقع سر آدمی نے کوئی نماز پڑھ لی نہ جداں دی وہ پڑھ سکتا وضو نہ پڑھی تیمم نہ پڑھی اسی طرح پڑھی کتے اللہ نے دوبارہ حکم نہیں دیتا کہ نماز دہرا آندے دہرا ہونا جڑا بالکل جعلی مسئلہ جڑا اس ویلے وہ بس سی انہیں وہ کر دیتا وہی ٹھیک ہے ادو بعد دیا پھر مثالاں دیتیاں کہ فلاں موقع دے جڑے صحابی سی انہوں نے نماز چھڑ سی حضور نے کوئی نہیں آخیا دہراؤ انہیں اس یہی سمجھا میرے تے نماز نہیں فرض میں تیمم دا مسئلہ نہیں جانتا اے 2 صفحے تے لکھے کتنے جڑے سی وہ بیت المقدس بیٹھے ہی انہوں ہی منہ کر کے نمازاں پڑھ ہی گئے انہوں نے اجے حکم نہیں سی پتہ لگا بھی کعبہ بدل گیا فرمایا انہوں نے کوئی نہیں آخیا تسی وہ نمازاں دہراؤ سارا لکھ لگا کے آندے کہ علماء دا جھگڑا ہو گیا بے حکم اجے کسی نے پہنچا ہی نہیں آیا وہ دین دا پابند ہے کوئی آندا کوئی آندا نہیں آپ نے فرمایا بس صحیح ہو صحیح مسئلہ جڑا ہے وہ ہے ما دل علی القرآن جو قرآن مجید دسدا فی قول تعالی ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا اللہ نے قرآن کیا کہ جنہ چر میں پیغمبر نہ بھیجنا میں نہیں عذاب کروں اگر ان کسی نبی دا نہیں پتہ لگا کالا میں انہوں دوزخ بھیج دیا وقول اللہ یکون للناس اللہ حجت بعد الرسل اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ رسولوں کے آن تو بعد لوگوں کا بہانہ نہیں چلنا پہلا چلتا اگر رسول نہیں آیا انہوں نے آخیا ساتھ تک نبی کوئی نہیں پہنچا اس تو انہیں کافران بھی کچھ نہیں آکھنا واپس صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دے رسول علیہ السلام تو بھی صحیح بخاری مسلم سے ما حد حب الیہ العذر من اللہ کہ اللہ تعالیٰ عذر قبول کردا انہوں سب تو پیاری گل بندہ کوئی دسے میرا بہانہ ایسے پاروں میں اجل ذالک ارسل رسل مبشرین منذرین انہیں چپ کر کے نہیں پھڑ لیا دوزخ وچ بھیجن لئی رسول بھیجے کہ لوگوں نے پہلا سمجھا دے فل متعول والجاہل المعذور لیسا حکم حکم المانز الفاجر اس پاروں جڑا کسی آیت دا کچھ اور ترجمہ کردا یا انہوں اس مسئلے دی خبر نہیں یہ سب معذور ہے انہاں دا حکم ہو نہیں جڑا جان بوجھ کے ہر ٹرم کافر دا کہ جان کے آندا میں نہیں تیرے نبی نوں مندا کجا ہو بندہ کجا سر متھے تے رکھدا قرآن حدیث نوں جاندا اے دے نال نہیں مولانا اے مانا بل قدر اللہ لکل شان قدرا اللہ نے ہر ایک دا جدا جدا پیمانہ رکھیا ظلم نوں دیر نہ مزا اے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ المحلہ چوتھی جلد یہ فصل ہی پوری ہے کہ نماز ہر پیچھے پڑھو اے سمجھو میری زندگی دا خلاصہ جڑا میں آج اس خطبے پھر دہرایا کافر نہیں کہنا کلمہ کو اور دوسرا جڑا نا نماز ہر پیچھے پڑھنی ہے جڑا امام ذہبی سیر علامہ نے بلا دی کہ آخر عمر ساڈے استاد ابن تیمیہ آخیا میری طرفوں پلے بن لو کہ اگر میں کدی کسی نے کافر کیا ہی بٹھا تو میری توبہ نہیں کلمہ پڑھنے نو کافر میں کوئی نہیں آکھنا یہ سب اللہ دے نبی نو مندے غلطی ہے کوئی نہیں اے پھر لکھ دے تھے وکان ابن عمر یصلی خلف الحجاج و نجدہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف پیچھے بھی نماز پڑھ دے سی یہ نجدہ پیچھے بھی پڑھ دے سی احدہما خارجی نجدہ خارجی ہے پکا بہت بڑا جنہوں نے آخیا دین تو نکل جان کی وثانی افسق البریہ اور دوسرا جڑا حجاج ہے دے ہن کئی مرید ہے ساڈے چ اور حضرت سیدنا حجاج ابن یوسف کی کرے انہوں اہل حدیث اور دیوبندی ہو کے رڑتے جاتے ہیں جنہوں حضوراں دے مبیر اور ظالم ہے تسی او دے حق بنے تو فرماؤں دے دوسرا جڑا ہے حجاج افسق البریہ اللہ دی ساری مخلوق تو بڑا فاسق ہے مگر ابن عمر نے نماز نہیں چھڑی وکان ابن عمر یقول الصلاۃ حسنہ ما بالی من شرکنی فیہا وہ آندے نماز یار ایک نیکی ہے اس تو میرے نال ایک برا بندہ بھی وہ کر رہا کم دے کوئی برائی ہوگی چنگا ہوگی کم اب کر رہا ہوراں کم ہوگا برا نماز جو پڑھے اسی برا چنانچہ لکھ دے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبید اللہ بن ابی بن خیار گئے وہ معصور ایت زمانی کو نامراد برا آندا وہ قتل لی آئے سی مسجد انہوں نے کھولی اور نماز آپ پڑھاؤں لگ پائے تو عبید اللہ حضرت عثمان رضی اللہ گئے فکار علو انکا امام ہم تو ساری امت سربراہ ونادر بکا ماترا اور جو کچھ تیرے نال ہو رہا سب کچھ دیکھنے سی وہی سلی نہ امام فتنہ کہ نماز ایسے وہ جڑا گروہ شرارتیاں دا وہ پڑھا رہا ورنہ تحرج اور اسی انہوں دے پیچھے نماز پڑھن سے ہچکچاہٹ محسوس کیا دل نہیں منتا فکر علو عثمان اے بھی سمجھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ
اپنے آپ کو چھڑی پھیرنا نہیں جو اس وقت کہیں وہ جب بے ایمانہ پیچھے کری نماز نہ فرمایا ان الصلاۃ احسن ما یامر الناس عدی عبید اللہ نماز ایک بہترین کام ہے جڑے لوگ کر دے فیضا احسن الناس فاحسن ما جدوں یہ نیک کام کرن تے تسی انہاں نال رل کے نیک کام کرو ویزا ساؤ فجتن بے ساتوں جدوں کو برا کرن ظلم زیادتی وہ تو پرے رہو اے سمجھو 213 214 نماز دعائی خدا دی جڑا نا پیچھے نہیں پڑھنی اہل حدیث کی نماز سب دے منہ تے مارو ایک دم کہ جعلی کریں گے صحابہ تابعین دے زمانے سے سب گروہ پیدا ہوئے کسی نہیں آخیا میں زمانے دے پیچھے پڑھنا کوئی دین بڑھا لیا وان ابن جراج قلت لیتا رہتا امام یؤخر الصلاۃ آندے جی نماز بڑی دیر نہ پڑھ دے تو فرماؤں دے میں عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ جڑے ابن عباس دے شاگرد سی اور مکے دی مسجد کوئی فتویٰ نہیں سی دے سکتا عطا دی موجودگی ایڈے وڈے آل انہوں نے پوچھا کہ اگر میں کسی امام نو ویکھاں کہ وہ نماز بہت لیٹ پڑھدا حتی یصلی مفرطا فیہا بہت ہی انہیں مار کے نا وقتی مکنا پڑھدا قال اصلی مع الجماعۃ احب الی انہوں نے آخیا بھائی جماعت نہ نماز پڑھنی یہ ہوئی پسندیدہ جدو مر قال قلت وین استطاعت فی الشمس ولا يكبر رؤوس الجبال جے کھٹا ہی ہو جائے سورج اثر دے وقت اور پہاڑوں دے سرے نہ جا کے لگ جائے تھلے ہی چلا گیا قال نام معلوم تک جنہ چرو ڈبدا نہیں نا وہ پیچھے نماز پڑھی جائے وقت ہے گا آجے چلو اول ہی پچھلا ہی تھی قلت لیتا پر امام لا یوفی الصلاۃ نماز نہیں پوری پڑھدا رکوع سجدے ٹکی جاندا حضرت صلاۃ ماؤ نماز چھڈ دیاں اور قرآن دی آیت جڑی شروع پڑھی پائی بن کے رہو امت نو ٹکڑے نہ کرو یہ سب قربانیاں دے دیو تو میں ادنا نماز چھڈنا کالا بر سلے ماؤ نہیں بھی چج نہ پڑھدا نماز ادنا پڑھ واف مستطاعت جنہ کہ تو ٹھیک پیچھے پڑھ سکتا اپنا کوشش کر الجماعت احب الی جماعت جڑی زیادہ پسندیدہ فین رفع راس من الرکوع ولم یوفر رکع فاوف انت جے رکوع تو سر اٹھا لے تو پوری طرح رکوع بھی نہیں کیتا تو کر لا پچھوں فین رفع راس من السجدہ ولم یوفر فلو فین قام واجل عن التشهد فلا تاجر انت واوف فین قام جے تا یاد کچھ رہندا تو پورا کرنا اب الاسان دے ظاہرات الخوارج لینا خارجی نکلا ہے فصل تو قبضہ کر رہا ملک فصل تو یا ابن ابی کثیر فقلت تو یا ابن اثر کیف ترى في الصلاة خلف هؤلاء کسی فرقے لیے نام لے کے نہیں آیا خارجیاں نہیں آئیاں حدیثاں 10 مسلم شریف سے کہ دین تو نکلے ہون گے انہوں نے شروع کیا کہ نمازاں پڑھو بالکل مسلمان منو تو پوچھا کہ انہوں نے پیچھے نماز قال القرآن و امامک جب تو نماز پڑھنے لگتا نا تیرا امام قرآن ہے اس تو قرآن پیچھے کھڑا ہونا وہ قرآن پڑھا کھڑا ہو جا صلی ما صلی جب تک وہ نمازاں پڑھ دے نماز پڑھ حسن بصری فرماؤں دے لا تضر المومن صلاۃ خلف المنافق کہ اگر منافق بھی نماز پڑھا رہا تے مومن سچا پیچھے نماز پڑھ رہا تے منافق دے پیچھے پڑھنا اس دی نماز دا کچھ نہیں بگڑتا ہر ایک دی علیحدہ علیحدہ اللہ کو جانتی ہے کوئی نتھی نہیں ہو گئی نبی پڑھاؤندے سی علیہ الصلوۃ والسلام منافق پیچھے کی فائدہ ہوتا منافق پڑھائے میں پیچھے پڑھ میرا کی بگڑنا ولا تنفع المنافق الصلاۃ خلف المؤمن تے منافق نماز پڑھدا رہے مومن پیچھے تینوں فائدہ کوئی نہیں قتادہ آندے میں حضرت سعید بن مسیب نے آکھیا سعید صحابہ کرام تو بعد سید التابعین ہے جڑی دوسری صفائی تابعین انہاں دا سردار ہے مدینہ شریف چوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دمادی انصلی خلف الحجاج تو پوچھا کہ اسی حجاج پیچھے بھی نماز پڑھیے قال ان نصلی خلف من وشر منه انہاں کہا یار حجاج نال کو بدتر آ جائے نا اسی او دے پیچھے بھی نماز پڑھاں اس مسئلے تے تسی اللہ دے بندے ہو اگر 2-4 بندیاں نوں قائل کر لو کافر کہنو ہٹ جا اور نماز ہر بچے تے تہاڈی زندگی جڑی انشاءاللہ رسول اللہ دا دامن تہاڈے ہاتھ ہوگا امت نو جوڑیا تسی قال علی ما نعلم احد من الصحابہ رضی اللہ عنہم امتنع من الصلاۃ خلف المختار و عبید اللہ بن زیاد والحجاج تو ابن حزم علی نام دا آندا میں ایک بھی صحابہ کرام تو نہیں لبا کہ انہاں دے زمانے چ مختار حاکم بن گیا عبید اللہ بن زیاد امام حسین دا قاتل بن گیا حجاج بن گیا ولا فاسق افسق من ہاؤلا اے تبصرہ ویکھو کہ انہاں نالوں زیادہ فاسق نہیں پیدا ہونا کوئی مگر ایک بھی صحابی نہیں مینوں ملیا جڑے انہاں دے پیچھے نماز پڑھن تو انکار کیا وقد قال اللہ عز وجل وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اللہ قرآن چاہتا میں نیکی لی کوئی بلاوے ساتھ دیو
برائی جی براوے جنا ساتھ دیو ولا برا برمن الصلاۃ و جمع فی المساجد. اس تو جڑا نماز نہیں سددا بیا او باجمات اس تو بڑی نیکی جی کو لیکن نیکی نہیں برا رہا او دے کام نہیں کرنا. فمن دعا الیہا ففرض اجابت بعون البر والتقوى الذی دعا الیہما. تو جدوں کوئی آواز دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پھر فرض ہو جاندا کہ وہ اس نیکی کی دعوت کو قبول کرو اور اس نیک کام تو تعاون کرو جدے نہیں بلایا. ولا اسم بعد الکفر آثم من تعطیل صلوات فی المساجد. اور ایک تو بڑا کلمہ پڑھن تو بعد کوئی گناہ نہیں کہ مسجداں ویران کیتیاں جان. فحرام علینا علی ذلک. اس تو جیڑا کہے کہ اذان ہوئی مگر ایتھے نہ جاؤ حرام ہے سب تے کسی ہو ملاں دی گل سنیے. وکذالک الصیام والحج والجہاد. اسی طرح حج جہاد اور روزے من عمل شیئا من ذلک ملنا ہو ماؤ. جڑا ہے کرو گا سانو میں اکواؤ کرو اسی اس نہ کریں گے. ومن دعا الی اسم لم نجب ولم ننہ علیہ. اور جڑا ہور کسی گل نہیں بلاؤ گا گناہ لی پھر نہیں منیں گے. وکل ھذا قول ابی حنیفہ والشافعی ابی سلیمان. آندا یہ فقہ دے اماماں دا مذہب ہے اور یہ ساڈا امام داؤد دا. اے کچھ حوالے پڑھتے قطرہ سمندر ورنہ اس بارے میری عمر گزر گئی یہ اکٹھیاں کر دیا. پہ نیک لوگوں نے امت دے کسے بندے نو جڑا کلمہ پڑھدا کافر نہیں کیا. امام ابو الحسن اشعری جڑے اہل سنت دے امام ہیں اور اج جنیاں عقیدے دیاں کتاباں درساں پڑھائیاں جاندے انہاں دی آخر تے بھی لکھ کے مرے السنن الکبریٰ چ امام بیٹھی کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ ابو الحسن اشعری طائب ہو گیا کہ پاویں شیعہ تے پاویں خارجی پاویں ایک بھی انہاں چوں کافر نہیں. اگر غلطی لگی ہے تو اتنے پھر حوالے دیتے امام شافعی دے کہ بڑے بڑے لوگوں کو غلطیاں لگیاں انہوں کا کی کرو ہے. نمونے دے طور متا یہ حوالہ دیتا کہ جی حضور نے دعا منگی سی مینوں قرآن سکھا ابن عباس نے وہ اور شاگرد قائل رہا دیو فتوا کہ وہ متے نو جائز آندا سی کافر ہو گیا. مسئلے یہو جہے جڑے اسی طرح عالماں دی سمجھ ہوندی ہے وہ پوری وصیت کسی ویلے انشاءاللہ تہاڈی خدمت عرض کرنی ہے کیویں توبہ کیتیاں نے کہ مسئلہ آ بھی فلاں نے کیتا مگر ایڈا وڈا بندہ سارے سر نواؤندے جو دیکھ اس تو کوئی نہ کافر قود نہ کہ وڈو ٹکو اے بم تماکے تو توبہ کراؤ. کوئی ہے جنت نو جان دا رستہ نہیں سارا جہنم دا رستہ کہ اپنے بھراواں نو ماری جاندے. اللہ ہدایت دے توفیق دے. جو اقبال دی گل تہاڈے سامنے پڑھی 100,000 ماں یہ حکم یقص اسی کروڑاں بھی ہیں نا تے سانو ایک دھاگے نے اپنے اندر دانے کی طرح پرویا اور وہ رسول اللہ دی نسبت ہے. جزء ما از جزء ما لا ینفکر. ساڈا ایک حصہ دوسرے تو کدی الگ نہیں ہو سکتا. جڑا الگ کردا وہ ظالم ہے شیطان دا ایجنٹ ہے اور کافراں دا سمجھ چوری چوکیا مسلماناں دی بربادی دا سامان کردا. ورنہ اسلام بھی تعلیم ہے اختلاف کتنا ہو جائے مسئلے کنا جھگڑا ہو جائے کوئی گل نہیں جب تک نیت نے کیا ہر بندہ اپنی طرفوں کوشش کردا کہ دین نو سمجھیے. صحابہ کرام دا زمانہ بدری صحابی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے ساڑے ابن عمر دے ماموں عثمان ابن مظعون شراب پینی شروع کر. حضرت عمر دے زمانے ایڈے وڈے لے کے پوچھا انہیں آخیا ساڑی حلال ہے غلط قرآن سمجھ لینا کافر کسی نہیں انہوں نے آخیا. انہوں نے آخیا حلال ہے. انہوں نے آخیا ہاں قرآن مجید لیسا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما ہے کہ جڑے لوگ اللہ نو منتے ہیں نیک کام کر لے انہوں نے کوئی گناہ نہیں جو مرضی کھان پین. ایت قرآن دی پڑھی کہ فیما ہے جو مرضی کھان پین سانو کون روک سکے. تو حضرت عمر نے ہوں قرآن مجید یہ قید تو مغالطہ لگ گیا. اگر حضرت عمر نے کہا ہوں کو منہ بند کرو جواب دے شاید تو حضرت ابن عباس نے آخیا کہ چاچا جی غلطی کھا گیا. یہ انہوں کی گل ہے جڑے مسلمان ہونے تو پہلے کھا پی چکے وہ بیچارے ڈرتے سی بھی ہوں کلمہ پڑھ لیا وہ اینے گناہ کا کی بنوں. وہ کیا کہ جو ایمان لایا اور ہوں گاہ واسطے نیک عمل کرنا شروع کرتے تو پیچھے جو کھا پی چکے ہے وہ کوئی نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے 80 کوڑے مارے مگر وہ ناراض ہو گئے. پھر حضرت عمر نے اپنے آخری حج کے موقع سے بڑا محنت ترلا کر کے انہوں راضی کیتا بھی یار میں کوڑے چنگے نہیں مارے غصہ مکا. تو مسئلہ حوالہ دین کا جڑا وہ مقصد یہ ہے کہ کئی باری بڑے وڈے تو وڈے بندے نو غلطی لگ جاتی جی نہ وہ کافر ہی ہوں نہ اسلام تو خارج ہوں مسئلہ ہوتا غلط. میری یہ ساری گفتگو کا نچوڑے نہیں بھی یہ سارے لوگ سچے ہیں میرے تو زیادہ کوئی نہیں جانتا بھی انہوں نے کنیاں گلاں غلط ہے مگر وہ غلطی ہے صرف کفر نہیں. انہوں نے کسی نہیں آخیا بس اللہ کے رسول نہیں مننا. مسئلہ اگر غلط ہے میرے علم کے مطابق میں کہہ دینا کہ بریلویاں کا نہیں صحیح جو مجھے وہ غلطی ہے انہوں کفر نہیں آتے. کفر وہی ہے جنہوں نے آخیا قرآن کا رسول اللہ لے جاؤ کتاب میں نہیں منتا تھی رسول اللہ کا نام کون نے کیا نہ لیا جو جھوٹا سی وہ نہیں نبی خدا. یہ کہنا منکر اور کافر جڑا کہ سر متھے دی
اللہ دے رسول دے نام تے جان قربان کرے انہوں کہڑے منہ نہ تسی کافراں دے او دا اگر مسئلہ نہیں ٹھیک کوئی علم والا انہوں سمجھا لے جے سمجھا سکتا جے نہیں سمجھ آؤندی تو انہوں دے رب تے چھڑ دیو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ اور ایسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا ایک بندہ جن نے بظاہر ایسا کفر کیتا تو بڑا کفر کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ دی قدرت کا انکار کرتا ایداں کر جانا پھر خدا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر رب نے انہوں بخش دیتا۔ مرن لگیا انہیں اپنی اولاد نو بلایا ہے گا مجرم ساری عمر گناہ گزری سی، پتر نو سد کے انہیں آخیا بیٹا میں تھوڑا کہہو جہ باپ سی؟ انہیں آخیا ابا جی تھوڑے ورگا باپ کون ہونا، سارے تو ہی بہت اچھا سلوک کیتا عمر پر۔ انہیں آخیا بچہ پھر اس نے ایک سلوک کا بدلا یہ ہے کہ میرے کو کام بہت برے ہوئے اور میں اگر اللہ دے قابو چ آ گیا نا اللہ نے مینوں پکڑ لیا تو میں پھر نجات نہیں پا سکتا، اس تو میرے مرن تو بعد تسی میری لاش جلا کے یا راکھ بھی جڑی ایک جگہ نہ سٹیو کہ اللہ تعالیٰ اتوں زندہ کر لو انہوں بخیر دو مختلف جگہ تے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے تے قابو نہ پا سکے۔ اے قدرت کا انکار کیتا کہ اتنا کر دیں تو اللہ تعالیٰ پھر نہیں کچھ کر سکے، مگر اللہ نے زندہ کر لیا۔ اور جب پوچھا انہوں بے تو کم کیوں کریا، ہاتھ جوڑ دیتے کہ تیرا بندہ سی گناہ بہت ہوئے مر لگیا چیتا ہوا ہوں خدا نو کی منہ کھاؤں گا، اس تو میری سمجھ نہیں آیا میں اتنا کر لاں تو شاید بخش دیں، اللہ نے آخیا جا معاف کر دیا۔ صحیح بخاری ابن تیمیہ فرمایا ایڈا بڑا جرم کفریہ کلمہ کہ اس طرح میں کرنا پھر اللہ بے بس ہو جو، مگر رب نے اتنے بھی رحم کر تسی کیوں خلق دے مگر پے جے انہاں کرماں گواں نو جین دیو انہاں نال محبت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ رسول کی طرف میں بھی ذمہ داری کی جائے اگر اتنے کوئی ہندو عیسائی یہودی وسدا وہ بھی ساری ضمانت ہے اور یہ ضمانت اللہ رسول دی، اللہ دے رسول نے آخیا جڑا یہاں معاہد لوگاں نا موحد نہیں معاہد جنہوں نے عہد کیتا تسی یہاں نہ جڑا بد سلوکی کرے گا دن قیامت میں وہ خلاف خود مقدمہ لڑوں گا، ساری ضمانت دے کہ تسی یہاں غریباں نال ظلم کیتا اسی غیر مسلمان نہیں کر سکتے کجا رسول اللہ دا نام لین والے۔ تو اللہ ہدایت دے، شجر ہے فرقہ رائی تعصب ہے ثمر اس کا، فرقے بناؤ گے تو ترے سادہ گروہ سچا اور نہیں سچا، یہ وہ پھل ہے جنت سے نکلواتا ہے آدم کو، جس گروہ سے آ گیا جس معاشرے کو پھر یہ حال ہونا اج اتنے مارتے اج اتنے کھ نہیں رہ جانا، اس تعصب تو اور فرقہ یہ رائی تو نجات پاؤ، پکارو سب کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب تک یہ کلمہ باقی ہے تسی پیار کرو انہوں اپنے پائیاں تو ود پیارا سمجھو، سمجھا سکتے جی مسئلہ سمجھنا تو سمجھا جو نہیں تو معاملہ دے رسول دا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت توجہ طلب ہے میرا اعلان کہ اپنے بہت پرانے ساتھیاں تم جب انہوں نے اپنی حالت کا بیان کیتا نام دینا تو جڑا بالکل توہین ہے وہ جن ایک بندے دیا میں لوگوں نے دسیا جائے کہ فلان، مگر بہت خرید اور بہت دیر تو اپنے ساتھی بچی کی شادی ہے اس تو اگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تسی آپ ہی سمجھو اس دور جو حال ہو گیا کس طرح جڑا ہر شے اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ آدمی تھوڑے تو تھوڑا بھی خرچ کرنا چاہتے ہزاراں لکھاں درکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے پھر میرے انہاں کلمیاں تو متاثر ہو کے زیادہ تو زیادہ مدد کرو تاکہ نماز تو بعد میں انہوں نے حوالے کر سکا، انہوں نے کوئی ٹھنڈ پی جائے چلو کوئی سہارا مل گیا اور میری تھوڑی نجات کا بھی باعث ہو جائے، ورنہ امیر المومنین علیہ السلام فرماؤں دے کہ جب تیرے کو کوئی آدمی اپنی حاجت بیان کردا وہ اللہ دی ایک نعمت سمجھ وہ دی قدر کر لا، وہ دے دے کچھ تیرا کچھ سمجھ دے وہ ایڈا نہیں کم جنا تینوں فائدہ ہونا، ورنہ اگر موقع مس کر دیں گا تو وہ کم تو شاید اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے مگر تو ایک موقع ضائع کر دے، تو نہ ضائع کرو، اللہ تعالیٰ جنی توفیق دینا زیادہ سے زیادہ حصہ لیا کرو اور یہ جی گل سن کے ہی سمجھا کرو بھی میری اپنی بچی کا قصہ، سب بچیاں اپنی بچیاں، بلکہ قرآن نو پوچھیے یہ رسول اللہ دیا بچیاں جب اللہ نبی دیا بیویاں امت دیا ماواں تو رسول اللہ ساڈے والد ہے، اس تو کسے کلمہ وہ دی بچی خود حضور دی بچی ہے،
کھلے دل نہ حصہ لیا کرو، اللہ تعالیٰ اجر دے، اس اجر نہیں کام ہونا، باقی مال بنا ہن وارثون فرمایا تسی مر جانا مڑ کے میرے قبضے چ رہ جانا نا، کئیاں دے وارث بھی نہیں رہن دیندا۔ تھوڑے دن ہوئے میں چنوڑ نوں سفر کیتا، اپنے ملن والی ایک بی بی جڑے اپنے بہنوئی دی خبر نوں گئی ہڑپے، اور اتوں چوتھے پنجے دن فون کیتا، میں ناشتہ کر لیا، نماز پڑھی، میں آ رہی ہوں، اٹیک ہوا، اسے مر گئی، میت آ گئی، اور کنا شہر رو رہا سی، ایڈی نیک سکول چلاؤندی سی، غریب بچوں کی خدمت، تو وقت دا کوئی پتہ نہیں، تے رستے چ ویکھیا ایک حادثہ کہ وہ بیچارے کار جا رہے سی، خاندان ہی پورا سلنڈر وچ سی، سلنڈر پھٹ گیا، چھت بھی اڑ گئی، مر گیا۔ اس پاروں جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو یہ کہیو بلبل زار سے، بلبل دیوانی ہوئی ہوں نا پھول سے، آندا اگر باغ تم دی گزرے، جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو یہ کہیو بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی قریب ہیں، نہ لگا تو دل کو بہار، دل لگا کے بیٹھے ہیں کہ خزاں کے دن بھی قریب ہیں، نہ لگا تو دل کو بہار۔ کوئی نہیں جانتا اگلے جمعے تک بھی کوئی ہونا ساتھ نہیں ہونا، اس تو موقع ملے اللہ دے دین واسطے نیک کماں خرچ کر دیا کرو۔ اے مدنی صاحب لے آئے جڑا موضوع ہوں چل رہا، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا اور اس کا انجام، تعلیم محمد زبیر آل محمد، نظر ثانی مولانا ارشاد القادری صاحب حافظ اللہ مکتبہ اسلامیہ۔ یہ بھی موضوع بہت زیر بحث ہے، طرح طرح کے سوال لوگ اٹھاؤ دے، یہ حاصل کرو، اپنے کول اشتہار کی طرح رکھو، ہر جگہ تے اپنے کلمہ کوئی شخص پایا بے نبی دی عزت دی اس لائق ہے کہ نہیں، بے قدر کیتا جا سکتا۔ بہت اچھا ہوا کہ لے آئے۔ اے ماسٹر صاحب نے لکھا، اپنے بھائی نے خطبہ سنتے ہیں، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب صلی اللہ علیہ وسلم، کاش مل جاتے مسلمان بھی نام محمد کے سبب۔ بڑی بات، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش مل جاتے مسلمان بھی نام محمد کے سبب۔ ہاں اگے سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آدمی اپنے باپ کو شیطان کہے اور لوگوں کے سامنے بھی کہے کہ میرا باپ ایک شیطان ہے، یہ شیطان مرتا نہیں تاکہ ہمیں سکون ملے، کیا ایسا آدمی خود شیطان قرار پائے گا؟ نیز ایسے آدمی کے لیے شریعت میں کیا وعید ہے؟ ایسے آدمی کے اعمال قبول ہیں یا مردود؟ وضاحت فرمان۔ لمبے چوڑے گاں تو گاں سوال دے نا، یہ کی مطلب مقصد تے ہے ایسی حرکت کرنے والا جڑا وہ کی ہے، اچھا کر رہا ہے برا، گاں جڑا وہ اعمال قبول ہے یعنی وہ شیطان ہے کہ نہیں، اللہ جانے تو کام جانے، اسی اللہ دی کرسی سے کیوں بئیے، ہے گا لانتی یہو جہا بچہ جڑا باپ نو شیطان آندا لوگوں کے سامنے، جہدے بارے چ اللہ تعالیٰ آندا وخفض لہما جناح الذل، ماں اور باپ دے سامنے ہر وقت ٹوکے رہا کر، اور ولا تقل لہما اف، اوئے بھی نہ انہوں نے کہے، اور شریف تو شریف زبان استعمال کر۔ اس تو اس ماں باپ دے بارے جڑے کلمے کہندا کڈا نالائق اور کڈا بدبخت ہے۔ ماں باپ سے حضور علیہ السلام نے وارث بھی خاص کر کے فرمایا وہ جنت دا بہترین دروازہ، تاویں انہوں سنبھال لا پاویں برباد کر لا، اور ماں نو کیا کہ وہ قدموں تھلے جنت۔ حضرت امام جعفر صادق نے ایک شخص نے آخیا کہ میرا باپ بڈھا ہو گیا اور اتنا بڈھا ہو چکا میں ہوں لقمہ بھی توڑ کے منہ نہیں پا سکتا اور اپنا استنجا بھی نہیں کر سکتا، تو مینوں اللہ نے بڑا مارو دولت دیتا۔ آپ نے فرمایا اس کم لی کسی نوکر نو نہ مقرر کریں، پیسے دے زور سے کو خادم دے دے، اپنے ہاتھ نہ انہوں تو ہی، اور آپ وہ منہ چ لقمہ پائیں، تیری جنت دا سامان ہے، تینوں وہ بھی زمانہ یاد کرنا چاہیے جو تیرا ماں باپ بھی اس طرح تیریاں ٹٹیاں دھوندے۔ تو نالائق کیا جڑا کر رہا اپنا جہنم دا سامان کر رہا، اللہ تو ڈرے، باپ دی خدمت کرے۔ اللہ پاک تے سورہ لقمان دندا اور کافر مشرک بھی انہوں نے رہن دے دے عقیدے سے مصاحب ما فی دنیا معروفہ، اس دنیا چ انہاں نال جنہ اچھے تو اچھا سلوک ہو سکتا کر، تے جنت ول بھی لیاؤن دا کوئی طریقہ ہو سکتا کر لا، مگر وہ شیطان کیا نہیں آنا، نیک سلوک کر۔ یہ بارے ایک شخص مجوسی سی مدینہ منورہ گیا، حضرت امام جعفر صادق کو رہا تو انہیں آخیا وطن میرا اور کوئی نہیں، صرف ایک بڈھی ماں آتش پرست ہے، میں انہیں اسلام لایا۔ آپ نے فرمایا تو وہ سامنے اپنے اسلام دا اظہار نہ کری، نہ نماز وہ سامنے پڑھی، مگر خدمت وہ اگے تو ود کری، تے تینوں میں یقین دلاؤں بھی جنازہ تو وہ پڑھے گا، وہ مسلم ہو کے مرو گی۔ چنانچہ وہ گیا تو انہیں خدمت بہت شروع کرتی، تو ماں نے ایک دن کیا بیٹا تم بہت زیادہ میری خدمت کر رہا، انہیں آخیا نہیں اماں میرا کام ہے بہت کرے دیا، تو انہیں آخیا ایک عرب ملک ہے اتنے شہر ہے مدینہ، میں اتنے گیا تو اتنے کلا دے نیک بندے ملیا تو انہیں میرے اس راہ سے پایا،
تو ماں نے سن کے آخیا بندہ ضرور نبی ہوگا. انہیں آخیا ماں نبی نہیں، نبی کا پوتا ہے، وہ اولاد چوں. انہیں آخیا جی اولاد کا حال ہے وہ آپ کی ہوگا، پڑھا مینوں کلمہ روسے رات ہی موت ہوگی. سویرے انہیں وہ جنازہ پڑھیا. اس تو دین وال موڑنے کوئی عقل ہونی چاہیے. شیطان کافر کیا کوئی گل بن رہی تو بہت اللہ تعالیٰ اس نالائق بچے نوں ہدایت دے. بعد آوے مولانا لکھ دے فقیر اللہ صاحب تاریخ دعوت و عظیمت تعلیم القرآن لغت شہید اہل بیت آئندہ زمانہ بھی کتابیں منگوانی ہیں، ان کو 10,000 روپیہ دینا. سبقت سے اعلان فرما دیں بھئی یہ سلسلہ چلتا رہے، انہوں نے نویں پیسے ملتے رہن، ہور لے آتے رہن، خرید لیا کرو. اللہ توفیق دے رہے. ایسی کتاباں بھی پڑھنا پتہ لگتا. ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب اللہ رحمت فرمائے اپنے ساتھی جنہوں کا بچہ شعیب وہ بھی آؤں تو انہیں میرے کہتے آخیا کوئی علی جی بھی کتاب ہے. اعلیٰ سید ابو الحسن علی ندوی کی کتاب المرتضیٰ تو اچھا کوئی نہیں لکھ سکیا. 1400 سال حضرت علی نے لوگوں نے انصاف نہیں کیتا، یا خدا بنا لیا یا وہ ویر پایا بھی جرم سے یا قصور سے وہ کتاب انہیں کل ہی رات میں دسیا میں آپ بھی پڑھی تو مولانا وہ ملک کوئی نہیں. تو ماں میں سنا ماں بھی آدھی بیٹا یہو جی کتاب ورگی کتاب بھی کوئی لے. ہوں مینوں اس آخیا شرح ناز البلاغہ مینوں کوئی دسو کہ وہ جگہ جگہ حضرت علی کے خطبیاں کے حوالے ہے. تو خطبے ایسے میں قربان ہوں جانا میں قرآن تو بعد اگر کوئی شاید یار یہو جہے خطبے میں شرح ہے. مولوی صاحب نو آکھاں گے شیعت نو الگ رہن دے مگر وہ موتیاں نہ تولن دے قابل ہے جو حضرت علی کی زبان تو کلمے نکلے. لوگ پکار اٹھے کہ خالق دے کلام تو بعد اگر کوئی کلام نہ چلی دا یہ مقابلہ. عرب عیسائی ہندو آدھے مسلمانوں یاد دے کوئی سیکھنا نظر بلاغا حفظ کرو. وہ شرح پڑھنی چاہیے. پتہ لگتا بھی وہ اندر ساڈے دلوں چ ایمان اتارن لیے انہوں نے کہڑے کہڑے طریقے نال بیان کیتا. تو توفیق دے رب اسی عارضی زندگی جہی کوئی اللہ رسول کی مرضی کے مقابل گزار لیے. اللہم صلی علی محمد اے کی لکھا جی. عالم دین سے پوچھا گیا کہ اہل سنت سے بریلوی کیوں لگایا؟ فرمانے لگے ایک جو جنتی ہے اس فرقے کا بتایا. سارا خطبہ ہو گیا. سارے جنتی ہے، کوئی گل نہیں. بریلوی بھی جنتی ہے، دیوبندی بھی جنتی ہے. نیت نیک رکھو تو اپنی حد تک کوشش کریا کرو کہ صحیح مسئلہ لبنا تو اینا کی واسطہ ہے گاں غیب اللہ کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.